ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک ایسا راستہ تو ضرور ہے ادھر جو کہ اس یونیورس سے کسی اور یونیورس میں کھلتا ہے. نیل اور فرات کو دیکھا کہ ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے وہ ارتھ پر کہ اوپر کے راستے. آسمان کا دروازہ کھلنا, براق کی تیز رفتار, ہر آسمان پر اجازت مانگنا. اس طرح سے قرآن پاک میں ٹائم ڈیلیشن کو بارہا ذکر کیا گیا ہے, وارم ہولز کو بارہا ذکر کیا گیا ہے, اور جس طرح سے عین الحمیہ کو ذکر کیا گیا. عباس ابن فرناس, the first ever man to fly on earth, آج گورے گورے فکر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نشانیاں دکھا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا برانڈ نیو ایپیسوڈ آف مرکل آف دا قرآن سیریز. آفٹر اے لانگ ٹائم بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک, وارم ہولز. شاید آپ کو یاد ہو میری وارم ہولز پہ سال یا 1.5 سال پہلے ایک ریل آئی تھی جس میں نے وارم ہولز کو شارٹلی ایکسپلین کیا. Relativity explained a mechanism to contract huge distances called wormholes. But here's the interesting part. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned this in the Quran 1400 years ago. Quran called them Ma'arij and describes. So اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل میں جائیں, وارم ہولز کا فرشتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے, وارم ہولز کا واقعہ معراج کے ساتھ کیا تعلق ہے, وارم ہولز کا عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا تعلق ہے, ذوالقرنین کے ساتھ کیا تعلق ہے, دجال کے ساتھ کیا تعلق ہے. جلدی سمجھ لیتے ہیں وارم ہولز ہوتے کیا ہیں. سو وارم ہولز اگر میں آپ کو آسان زبان میں بتاؤں, آسان بھاشا میں بتاؤں, تو وارم ہولز بیسیکلی شارٹ کٹ ہیں یونیورس میں ٹریول کرنے کے لیے. یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ رات میں جو آپ آسمان پر ستارے دیکھتے ہیں, یقیناً امپاسبل ہے. ہماری ارتھ اتنی بڑی ہے کہ ہم 22 سال تک لگاتار چلتے رہیں, پھر جا کر ہماری ارتھ کا ڈسٹینس ختم ہوتا ہے. سو وارم ہول بیسیکلی انہی ڈسٹینس کو کم کرتے ہیں, ایک سٹار سے دوسرے سٹار تک, ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی تک, یا ایک یونیورس سے دوسرے یونیورس تک, یا میں یہ کہوں کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک. سو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ وارم ہولز کیسے بنتے ہیں, یہ کیسے کام کرتے ہیں. یہ ہمارے ٹاپک کے بارے میں نہیں ہے. ہمارا ٹاپک ہے کہ وارم ہولز کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے. سو لیٹس گیٹ اسٹریٹ انٹو اٹ. سو بیسیکلی وارم ہولز کو عربی میں معارج کہتے ہیں, یعنی معراج کی جمع. معراج کہتے ہیں عروج کے راستوں کو, اوپر جانے کے راستوں کو. جیسا کہ سورہ معارج ورس 3 میں مینشن ہے, من اللہ ذی المعارج, یہ اللہ کی طرف سے ہیں جو مالک ہے عروج کے راستوں کا. تعرج الملائکۃ والروح الیہ, چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی طرف. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ, ایک دن میں جس کی مقدار ہے 50,000 سال. یعنی ان کا ایک دن اس راستے سے اور ہمارے 50,000 سال. Of course it's just because of the time dilation. ٹائم ڈائلیشن بہت ہی سمپل کانسیپٹ کہ جتنی اسٹرانگ گریویٹیشنل فورس اتنا ہی سلو ٹائم, اور جتنی ویک گریویٹیشنل فورس اتنا ہی فاسٹ ٹائم. مثال کے طور پر ایک دن مرکری کا ہمارے 58 ڈیز کے برابر ہے, جس بیکاز کہ مرکری پر گریویٹیشنل فورس سن کی بہت زیادہ ہے. سو بہت سمپل ہے, جتنی گریویٹیشنل فورس زیادہ ہوگی ٹائم اتنا ہی دھیرے چلے گا, اور جتنی گریویٹیشنل فورس کم ہوگی ٹائم اتنا ہی تیز چلے گا. اور ٹائم ڈائلیشن کی بہت سی مثالیں قرآن پاک میں مینشن ہے, جس طرح کہ سورہ حج میں دوزخ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے, اور اس طرح کی بہت سی مثالیں قرآن پاک میں مینشن ہے. اینڈ دا انٹرسٹنگ تھنگ, وارم ہولز صرف فرشتوں تک محدود نہیں ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی راستوں سے گئے ہیں, جو کہ معراج کی حدیث سے بہت واضح ہے. آسمان کا دروازہ کھلنا, براق کی تیز رفتار, ہر آسمان پر اجازت مانگنا, دروازے کھلنا, اور ایک پہر میں سفر کرانا. آپ کو یہ بھی واضح کر دوں کہ وارم ہولز صرف فرشتوں یا نبیوں کے لیے نہیں, یہ فزیکل چیزوں کے لیے بھی یوز ہو سکتے ہیں. جس طرح کہ معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیل اور فرات کو دیکھا کہ ٹرانسپورٹ ہو رہی ہیں وہ ارتھ پر, ایک افریقہ میں اور ایک ایشیا میں, ٹرکی سے نکلتا ہوا شام اور عراق میں. اور ان کی لوکیشن میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, اگر میں اس کو دجال سیریز کے ساتھ کنیکٹ کروں, جیسا کہ میں نے دجال سیریز میں کہا کہ دجال کا پہلا دن 1 سال کا ہوگا. ٹائڈل لاکنگ ہو جائے گی, ایک سائڈ پر دن اور ایک سائڈ پر رات, ایک سائڈ پر ہاٹسٹ ٹیمپریچر اور ایک سائڈ پر کولڈسٹ ٹیمپریچر. اس کے لیے قحط سالی, پانی کا خشک ہونا بہت ضروری ہے. اور جس چیز کا دجال انتظار کر رہا ہے, بیسان کے نخلستان کا, چشمہ زہر کا, وہ نیل اور فرات کی ساتھ کنیکٹڈ ہے. اس کی ڈیٹیلز ہم دجال سیریز میں جانیں گے کہ اس کا ذوالقرنین کے ساتھ کیا تعلق ہے. جیسا کہ سورہ کہف میں مینشن ہے, اِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, کہ بے شک ہم نے اس کو اقتدار دیا تھا زمین پر, دیے تھے ہم نے اس کو ہر چیز کے سببا. تو اگر آپ اس کو اسباب لیں گے, جس طرح ہماری ٹرانسلیشن مینشن ہے, تو پھر تو آگے بھی ہے فاتبہ سببا, تو وہ اس پر چل پڑا, یعنی وہ مال و دولت پر چل پڑا. جبکہ سببا کا دوسرا مطلب ہے کہ اوپر کے راستے.
جسٹ لائک معراج، جسٹ لائک معارج. اور ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اگلی ہی آیات میں واضح ہو جاتا ہے کہ جب وہ پہنچ گیا اس جگہ پر جہاں سورج غروب ہوتا ہے یا ختم ہوتا ہے، اور فی عین حمیہ، فی عین حمیہ کالی مٹی یا کالا چشمہ بھی لے سکتے ہیں، یا پھر اس کا ایک دوسرا مطلب کالی آنکھ بھی لے سکتے ہیں. تو اگر آپ بلیک ہول کو غور سے دیکھیں تو کیا یہ عین حمیہ نہیں؟ اینڈ ریزن میں سے بلیک ہول کیوں کہہ رہا ہوں، صرف عین حمیہ کی وجہ سے نہیں، کیونکہ یہ وارم ہول کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وارم ہولز کے سب سے زیادہ چانسز بلیک ہول کے پاس بننے میں. اور ایسا کیوں ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ادھر گریویٹیشنل فورس بہت زیادہ ہے، اور سائنٹسٹ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ مے بی بلیک ہول کے آگے ایک وائٹ ہول ہو جو کہ ایک الگ یونیورس میں گھلتا ہو، یا میں یہ کہوں کہ ایک الگ آسمان میں گھلتا ہو، اور دونوں کو وارم ہول کنیکٹ کر رہا ہو. بلیک ہول کو اور وائٹ ہول کو وارم ہول کنیکٹ کر رہا ہو، جس میں سے چیزیں پاس بھی ہو سکتی ہیں، ٹرانسپورٹ بھی ہو سکتی ہیں. بٹ ابھی سائنس یہاں تک نہیں پہنچی، ابھی یہ صرف ہائپوتھیٹیکل ہے. جس طرح سے قرآن پاک میں ٹائم ڈیلیشن کو باہر ذکر کیا گیا ہے، وارم ہولز کو باہر ذکر کیا گیا ہے، اور جس طرح سے عین حمیہ کو ذکر کیا گیا ہے، یہ صاف واضح ہے کہ there must be a worm hole inside a black hole and there must be a white hole inside a black hole and there must be a pathway to the one universe and to the other one. ایسا راستہ تو ضرور ہے ادھر جو کہ اس یونیورس سے کسی اور یونیورس میں کھلتا ضرور ہے. کہا عیسی ابن مریم علیہ السلام کا وارم ہول کے ساتھ کا تعلق ہے، وہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں جانیں گے، جو کہ لنک ہے سورہ کہف سے، پانی سے، کہ پانی ہی کیوں ضروری ہے پورے یونیورس میں، کیوں پورے یونیورس میں سب سے قیمتی چیز پانی ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز پانی ہے. تو یہ تھا وارم ہولز کا شارٹ کنسپٹ کہ وارم ہولز کا فرشتوں کے ساتھ کا تعلق ہے، واقعہ معراج کے ساتھ کا تعلق ہے، نیل اور فرات کے ساتھ کا تعلق ہے، عیسی ابن مریم کے ساتھ کا تعلق ہے، دجال کے ساتھ کا تعلق ہے، ذوالقرنین کے ساتھ کا تعلق ہے. اور آخری بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں اور میں ہمیشہ کہوں گا کہ خدا را عربی سیکھیں. اگر نہیں سیکھ سکتے تو ایٹ لیسٹ عربک ڈکشنری ضرور لیں، تاکہ آپ کو ہر ایک ورڈ کا صحیح میننگ ضرور پتہ چل جائے. کیونکہ ان ٹرانسلیشن کو پڑھ کے آپ غور و فکر نہیں کر سکتے، لیکن میں ہزاروں مثالیں بارہ دے چکا ہوں. کبھی کوکبہ کو ستارہ لکھ دیتے ہیں، کوکبہ پلانٹ کو کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلانٹ دیکھا تھا، ستارہ نہیں تھا دیکھا. رہی بات ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ سائنس حرام ہے، سائنس گوروں کی ہے. سائنس گوروں کی نہیں، سائنس غور فکر کرنے والوں کی ہے. پہلے مسلمان غور و فکر کرتے تھے تو مسلمان سائنٹسٹ تھے، ابن سینا، جابر بن حیان، عباس ابن فرناس، the first ever man to fly on earth، عباس ابن فرناس، موسیٰ الخوارزمی، البطنی، اور ایسے بے شمار نام ہیں جو مسلم سائنٹسٹ تھے. سو آج مسلمانوں نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہوا ہے، آج گورے غور و فکر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو نشانیاں دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کے لیے نشانی ہے، بارہا آیا ہے کہ اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہو، نہ کہ سائنس کو حرام کر کے، غور و فکر کو حرام کر کے بیٹھ گئی ہو. سو خدا اللہ غور و فکر کرنا شروع کریں. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈز میں.